نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق اللہ العظیم۔ اے رسولوں کی جماعت، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو میں اس سے باخبر ہوں۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بعین ہی یہی حکم ایمان والوں کو دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ پاکیزہ اور حلال چیزوں کو طلب کرنا یعنی کہ رزق حلال کو طلب کرنا، یہ بھی انسان کے فرائض میں شامل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کو طلب کرنا دین کے اولین فریضے کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ حدیث ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم اصول بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رزق حلال کو طلب کرنا دین کے اولین فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ دین کے اولین فرائض کون سے ہیں؟ دین کے اولین فرائض وہ ہیں جو اسلام کے ارکان کہلاتے ہیں اور جن کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ چیزیں دین میں فرض ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہے اور روزہ رکھنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور حج کرنا ہے، اس طرح یہ ساری باتیں دین کے اولین فرائض ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ دین کے ان اولین فرائض کے بعد دوسرے درجے کا جو فریضہ ہے وہ ہے رزق حلال کو طلب کرنا۔ یہ حضور علیہ السلام کا ایک مختصر سا ارشاد ہے، لیکن اس حدیث میں حضور نے بڑے بڑے علوم بیان فرمائے ہیں۔ مثلا اس حدیث پاک سے سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رزق حلال کی طلب میں انسان جو کچھ بھی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ تجارت کی صورت میں ہو، چاہے وہ کاشتکاری کی صورت میں ہو، چاہے وہ ملازمت اور مزدوری کی صورت میں ہو، یہ سارے کام یہ بھی دین میں شامل ہے، یہ دین سے خارج نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کام دین کا حصہ ہے۔ اور نہ صرف یہ کام جائز اور مباح ہے بلکہ ان کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ نماز روزے کے بعد اس کو بھی فرض قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کوئی کام نہیں کرتا، رزق حلال کی طلب نہیں کرتا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس فریضہ کے چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ جس طرح کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، تو نماز اور روزہ چھوڑنے کی وجہ سے جس طرح گناہ گار ہے، اس طرح اگر کوئی شخص رزق حلال کو طلب نہیں کرتا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، تو یہ شخص بھی مجرم ہے اور گناہ گار ہے، اس لیے کہ اس نے بھی ایک بہت بڑے فرض کو چھوڑ رکھا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، ان میں سے ہر ایک نے کسب حلال کیا ہے۔
حلال رزق کے حصول کے لیے ہر نبی نے محنت کی ہے۔ کوئی نبی مزدوری کیا کرتے تھے، کوئی نبی بڑھئی کا کام کرتے تھے، کوئی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے پہاڑوں پر بکریاں چرائی ہیں۔ بعد میں حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ میں اجیاد کے پہاڑ پر لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، مزدوری بھی کی ہے، آپ نے تجارت بھی کی ہے۔ جیسے تجارت کے سلسلے میں آپ کے شام کے 2 سفر مشہور ہیں، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر شام تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے بیع شراء کی۔ اسی طرح مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک مقام تھا جرف، وہاں پر آپ زراعت کا کام کرتے تھے۔ لہٰذا کسب حلال کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ اور سنت موجود ہے۔ اب اگر کوئی شخص ملازمت کر رہا ہے تو یہ نیت کرے کہ میں حضور کی سنت کی اتباع میں یہ ملازمت کرتا ہوں۔ کوئی تجارت کرے تو وہ یہ نیت کرے کہ میں حضور کی سنت کی پیروی میں تجارت کر رہا ہوں۔ اس طرح زراعت کرنے والا یہ نیت کرے کہ حضور نے کھیتی باڑی کا کام کیا ہے، زراعت کا کام کیا ہے، میں بھی آپ کی سنت سمجھ کر رہا ہوں۔ رزق تو ویسے ہی کمانا ہے، اگر یہ نیت انسان کر لے گا تو یہ سارے کام بھی دین کا حصہ بن جائے گے، اور ان کے اوپر انسان جو محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے اس کو ثواب عطا ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ دین علیحدہ ہے، دنیا علیحدہ ہے، یہ جو غلط فہمی لوگوں کی ہے یہ بھی دور ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان غور سے دیکھے تو ایک مومن کے لیے دنیا بھی دین ہے۔ اب یہ بظاہر تو دنیا کا کام ہے، رزق حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کرنا یہ دنیا کا کام ہے، لیکن اگر وہ اس میں یہ نیت کر لیتا ہے تو یہ دین کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث پاک میں یہ بیان فرمائی گئی ہے طلب کسب الحلال، کہ حلال رزق کا طلب کرنا یہ فریضہ ہے۔ اگر کوئی شخص حرام طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے تو اس صورت میں اس کی یہ طلب حلال نہیں ہے جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور جس کو فرض قرار دیا گیا ہے، کیونکہ مومن کا یہ عمل دین اسی وقت بنے گا جب وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق رزق کو حاصل کرے۔ اگر وہ حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں رکھتا، جائز اور ناجائز کا سوال اس کے ذہن سے ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کے نظر میں صرف پیسہ مقصد بن جاتا ہے کہ پیسہ بس ہے، باقی کس طریقے سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے ہے، اس کی فکر نہیں کرتا، تو پھر کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ پھر تو کافر اور مسلمان میں کوئی فرق نہ رہا۔ فرق تو تبھی ہوگا کہ مومن رزق کی کوشش کرے گا اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کے اندر اس کو فکر ہوگی کہ میرے پاس جو رزق آ رہا ہے حلال طریقے کا ہے یا حرام طریقے کا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اگر مسلمان اس چیز کی فکر رکھ کر رزق کی کوشش کرے گا تو پھر کافر اور اس کے درمیان فرق ہے، ورنہ تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے رزق کو طلب کرنے کے لیے انسان جو محنت کرتا ہے تو اس کی ہر محنت حلال بھی نہیں ہوتی، بلکہ جو حلال کمائی کی محنت ہو وہ محنت جائز ہوتی ہے۔ ایسی محنت جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر انسان حلال چیز کو طلب نہیں کرتا، حرام کام پر محنت کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے یا رشوت لیتا ہے یا اور بھی جتنے ناجائز ذرائع ہیں ان پر محنت کرتا ہے، تو چاہے یہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے بھی ان حرام کاموں میں محنت کرے اور اپنا رزق کمائے تو اس کی یہ محنت کسی کھاتے کی نہیں ہے۔ اس لیے جب کوئی روزگار کا ذریعہ سامنے ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں ہے، اور شریعت نے اس کو حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے۔ اگر شریعت نے اس طریقے کو حرام کیا ہے تو پھر اس ذریعے سے چاہے جتنی ہی آمدنی کیوں نہ ہو، جتنا دنیاوی فائدہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس ذریعے معاش کو اختیار کرنا چاہیے جو حلال طریقے پر ہو اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، چاہے اس میں آمدنی اور منافع کم ہی کیوں نہ ہو۔
اللہ نے حلال روزی کے اندر جو برکت رکھی ہے وہ حرام کے اندر نہیں ہے۔ حرام کی بہت بڑی رقم سے انسان وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جو حلال کی تھوڑی سی رقم میں حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، جب بھی آپ وضو فرماتے تو یہ فرماتے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے گھر میں وسعت پیدا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ حضور اپنے رزق میں برکت مانگا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے پاس تو جو بھی رزق آتا تھا وہ حلال کا ہی ہوتا تھا، حرام کا تو شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وضو کے بعد اپنے رزق کے اندر اللہ سے برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔ آج کل لوگ اس برکت کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے، وہ صرف پیسے کی گنتی کو دیکھتے ہیں۔ لوگ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بینک میں اتنے پیسے ہیں، ہمارے اتنے کاروبار ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، گنتی ہوتی ہے روپے کی، لیکن ان پیسوں سے کیا فائدہ حاصل ہوا، کیا راحت ملی، کتنا سکون ملا، اس کا حساب نہیں کرتے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ایک آدمی کے پاس لاکھوں کا بینک بیلنس ہے لیکن اس کو سکون میسر نہیں ہے تو وہ اس کا بینک بیلنس کس کام کا ہے؟ لیکن اگر پیسے تھوڑے ہیں لیکن اللہ نے راحت اور سکون عطا فرمایا ہے تو اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں برکت ہے، اور یہ برکت یہ بازاروں میں کوئی بکتی نہیں ہے کہ آدمی وہاں سے خرید کر لے، یہ اللہ کی دین اور اس کی عطا ہوتی ہے۔ بس اوقات انسان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو حرام طریقے سے اس نے کمایا ہوتا ہے، سودی کاروبار کر کے یا دیگر حرام ذرائع سے، لیکن وہ پیسہ ایسا اس کا ڈوبتا ہے کہ اس کے کسی کام کا نہیں آتا۔ ایک حدیث پاک یاد آ گئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الربا وان کثر فان عاقبته تصير الى كل، کہ سود کا پیسہ جتنا مرضی بڑھ جائے، جتنا مرضی بڑھ جائے، انجام کار کے اعتبار سے اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ قلت کی طرف جاتا ہے، وہ بیماریوں پر لگ جاتا ہے، یا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس پر لگ جاتا ہے، یا کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، چوری ہو جاتا ہے، اس کے کسی کام کا نہیں آتا۔ اس لیے انسان اس کی فکر کرے کہ جو لقمہ میں اپنے منہ میں یا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں ڈال رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ اکثر لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ ہیں جو ہر پیسے کو دیکھتے ہیں کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پھر لیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا تھا کہ قیامت کے دن لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، بس ان کے دلوں میں مال کی حرص ہوگی، وہ چاہیں گے کہ ہمارے پاس مال کسی طرح جمع ہو جائے، حلال حرام کی تمیز نہیں رکھیں گے۔ اس لیے اس کی بہت کوشش کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ آدمی کی جو آمدنی ہے وہ حلال طریقے کی ہو۔ پھر بعض حرام مال تو وہ ہیں جن کو سب کو علم ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، مثلا سود ہے، رشوت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ حرام ہے، سب جانتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں، بہت سی آمدنی ایسی بھی ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں احساس نہیں ہوتا کہ یہ آمدنیاں حرام کی ہیں جبکہ وہ حرام کی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی جگہ پر ملازمت کر رکھی ہے، وہ ملازمت جائز ہے، شریعت کے مطابق ہے، لیکن ملازمت کا جو وقت طے ہے اس میں کمی کرتا ہے، پورا وقت نہیں دیتا، ڈنڈی مارتا ہے۔ مثلا 8 گھنٹے کی اگر ڈیوٹی ہے تو وہ 1 گھنٹہ چوری چھپے دوسرے کاموں میں ضائع کر دیتا ہے۔ اب جو شخص جس نے روزانہ کے 8 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اس نے ضائع کر دیا ہے تو مہینے کے ختم ہونے پر جو اس کو تنخواہ ملے گی اس تنخواہ کے 7 حصے تو اس کے لیے حلال ہوں گے اور 8واں حصہ اس کے لیے حرام ہوگا۔
اب پتہ تو نہیں ہے کہ وہ حلال کون سے ہیں حرام کون سے ہیں، حلال اور حرام جو ہے وہ مل چکے ہیں، خلط ملط ہو چکے ہیں۔ اگر پتہ ہو کہ یہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے تو پھر آدمی علیحدہ بھی چلو کر سکتے ہیں، یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہاں تو اس کو پورے 1 مہینے کی اکٹھی تنخواہ مل چکی ہے، لیکن 8 گھنٹوں میں سے اس نے 7 گھنٹے جو ہے اپنی ملازمت کی ہے، 1 گھنٹہ اپنے ذاتی کاموں میں لگایا ہے، تو اس 1 گھنٹے کی تنخواہ تو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس طرح ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور یہ حرام کا مال ہماری آمدنی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کی بہت کوشش کرنی چاہیے، علماء کرام سے پوچھ کر چلنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے پیٹ کے اندر حلال لقمہ ڈالیں گے تو اس سے عبادات کے اندر لذت آئے گی، عبادت کا شوق پیدا ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پیٹ کے اندر حرام لقمہ گیا تو پھر اس سے عبادت کی لذت اور حلاوت وہ ہم سے چھین لی جائے گی، اور پھر عبادت کی توفیق تک چھین لی جائے گی۔ اس لیے اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ کچھ گفتگو کل کے درس میں بھی عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔